الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میرے مصطفیٰ، آپ سے لوگ روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو اس میں سے تمہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کافی دنوں سے روح کے متعلق یہ گفتگو جاری ہے، اور یہ بھی گفتگو ہوئی کہ آیا جسم پہلے تخلیق کیے گئے یا روح پہلے تخلیق کی گئی؟ تو دونوں گروہوں نے، دو گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ روح پہلے تخلیق کی گئی، وہ بھی قرآنی آیات سے دلائل پیش کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جسم پہلے تخلیق کیا گیا، وہ بھی قرآنی آیات سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی روح پہلے تخلیق والے جسم سے بھی مدلل جوابات رکھتے ہیں، اور جسم جو کہتے ہیں پہلے تخلیق ہوا، وہ بھی مدلل جوابات دیتے ہیں، قرآنی آیات سے جواب دیتے ہیں، اور کوئی ایسی اس میں اختلاف کی بھی بات نہیں ہے۔ البتہ اس کا فیصلہ پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کرتی ہے۔ کچھ آیات کے ظاہری مطالب ہوتے ہیں، کچھ باطنی ہوتے ہیں۔ پھر یہ ایک سمندر ہے، جو کوئی شخص اس میں غوطہ لگاتا ہے تو ہر طرح کے موتی مل جاتے ہیں، کوئی کسی کے ہاتھ آتا ہے، کوئی کسی کے ہاتھ آتا ہے، سارے تو نہیں آتے نا۔ تو تصوف ویسے بھی ایک سمندر ہے جس میں معرفت الہی حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ تو حدیث مبارکہ سے استفادہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ان اللہ خلق ارواح العباد قبل العباد بألف عام فما تعارف منها ائتلف وما تناکر اختلف۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ارواح کو بندوں سے 2000 سال قبل پیدا فرمایا، اور عالم ارواح میں جن کی باہمی الفت ہو گئی اس 2000 سال کے عرصے میں، عالم ارواح میں جن ارواح کی باہمی الفت ہو گئی، انہوں نے دنیا میں بھی آپس میں محبت کی، اور جن کا وہاں تعارف نہ ہوا وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے بیگانہ رہے۔ اسی مضمون کو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک فارسی شعر میں بھی بیان فرمایا ہے۔ وہ فارسی کا شعر یوں ہے، داں جنود مجندہ ارواح را میں تلفا ثم کشد اشباح را۔ تھوڑا سا مشکل ہے شعر آپ کا، میں بھی تھڑک گیا ہوں۔ داں جنود مجندہ ارواح را ما تلف ثم کشدا اشباح را۔ یعنی اس سے بھی یہی مراد ہے کہ جو انسان ہے اس کی روح کو پہلے تخلیق کر دیا گیا، پھر جو محبت وہاں پیدا ہوئی اس عرصہ کے دوران، جب جسموں کے ساتھ روح ابھی اٹیچ نہیں ہوئی تھی، تو وہ دنیا میں بھی محبت کرتے ہیں، اور جو ایک دوسرے سے دور ہے، جن کی جان پہچان نہ رہی، تو وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں
کتنے انسان ہیں، سب کا ہمارے ساتھ کوئی تعارف تو نہیں ہے نا، ہم سب کو تو جانتے نہیں. اپنے شہر میں دیکھ لیں، چلو گاؤں میں تو چھوٹا ایریا ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا دور جائیں چند کلومیٹر تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ شخص کون ہے، کیونکہ اس سے تعارف روحانی لحاظ سے نہیں ہوا ہوتا. یہ آپ اپنے معاشرے میں اپنے اردا گرد دیکھ سکتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، روح کے متعلق ہم نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کا مقصد واحد تو یہی تھا کہ ہمیں یہ بات کی سمجھ آ جائے، جو ہمیں تھوڑا سا علم عطا کیا گیا اس تھوڑے میں سے تھوڑا سا سمجھ لیا جائے کہ روح ایک ذی شعور چیز ہے اور ایک مدرک الحقائق چیز ہے. روح جو ہے یہ ایک ذی شعور چیز ہے اور تدارک کرنے والی، حقیقت کا تدارک کرتی ہے، مدرک الحقائق ہے. اس کی تفصیل بھی ہم نے پچھلے دنوں میں چلتی آئی ہے. 10 جو حضرت شاہ محی الدین ویلوری قادری رحمۃ اللہ علیہ المعروف، تو ان کی تشریح بڑی اچھی ہم نے کی تھی. شاہ محی الدین قادری ویلوری کی جو تحقیقی تناظر ہیں، ان تناظر کو پیش کیا گیا، جس میں روح کی بہت ساری خصوصیات یعنی 10 کے قریب بھی گنوائی گئیں. اس سے بھی چونکہ زیادہ ہیں، ایک خصوصیت 2-3 بھی گنوائی گئی ہیں کہ روح ایک تو باشعور ہے اور کیفیات سے ورا ہے. روح باشعور ہے اور کیفیات سے ورا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. جب اس کی خود کیفیت نہیں ہے تو جسم کی کیفیت کیسے معلوم ہوگی؟ یہ بھی ایک ٹاپک ہے. بہرحال دوسری طرف نہیں جاتے. اصطلاح عام میں جیسے خوشی ہے، غم ہے، دے آر دی کنڈیشنز، کیفیات ہیں، یہ احساسات ہیں، سنسیشنز ہیں، ان کا اظہار ہے. خوشی اور غم کی طرح لفظ کیفیت جن معنوں میں بولا جاتا ہے، روح اس قسم کی کیفیت نہیں ہے. کیفیت نکلا ہے کیف سے، کیف سے کیفیت نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ شے جو ہے، چیز ہے، وہ اصل میں کیا ہے. اور روح کے متعلق یہ تو کہنا درست ہے کہ وہ ہے، روح ہے، مگر یہ وہ کیف کیسے ہے، کیا ہے، یہ سوال ہی اہم کانا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا نا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ روح کے متعلق جو امر ربی ہے، یہ تمہیں اس میں سے جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے روح کے متعلق ہی سیدھا جو ارشاد فرمایا، میں نے آیت بھی پڑھی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ترجمہ کیا کہ اور اے مصطفیٰ، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق، انہیں بتا دیجیے کہ روح میرے رب کا امر ہے اور نہیں دیا گیا تمہیں علم اس سے مگر تھوڑا حصہ. عزیزان گرامی قدر، انسان طبیعتی مسائل کے بعد خواہ کتنی ہی جد و جہد کرے، کاوشیں کرے، محنت سے کام لے، مگر وہ حقائق تک کما حقہ نہیں پہنچ سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اسی لیے تو اختلاف پھر چلتا ہے نا انسانوں میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان کا علم قلیل ہے، قلیل، انتہائی قلیل. انسانوں میں سب سے زیادہ جو علم ہوتا ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے، اور ان سب انبیاء میں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم عطا فرمایا. امام الانبیاء جو ہوئی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. اکبر الہ آبادی نے بھی اسی مفہوم کو یوں بیان کیا ہے. من العلم پہ اشعار ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ من العلم قلیلا کو بھی پڑھیے بعد اوتی تم. کیا کمال مثال دیا ہے. من العلم قلیلا کو بھی پڑھیے بعد اوتی تم، نہیں تو کھو گے اے بھائیو ایک روز جوتی تم. مراد یہ کہ زیادہ اپنے علم کے دعوے نہ کرو. ادھر بھی پڑھیے تمہیں قلیل علم عطا کیا گیا. زیادہ ٹامک ٹوئیاں نہ مارو، تو زیادہ ریاکاری نہ کرو جی مجھے روح کے متعلق یہ میں بڑا روحانی ہوں. اللہ نے کہا ہے تمہیں قلیل علم عطا کیا گیا ہے. اور ادھر اکبر اللہ بادی صاحب فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، من العلم قلیلان کو بھی پڑھیے، اس کو بھی پڑھیے. اوتی تم وما اوتی تم ہے نا، وما اوتی تم من العلم الا قلیلا. یہ اوتی تم بھی پڑھو اور من العلم قلیلا کو بھی پڑھیے. کس کے اوتی تم کے بعد اگر یہ ترتیب نہیں رکھو گے نا، یہ بات کو نہیں سمجھو گے، تو اے بھائیو ایک روز تم جوتے کھاؤ گے. عزیزان گرامی قدر وقت پورا ہوا، انشاءاللہ تعالی اسی کو آگے چلائیں گے. کل پھر تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور چلتے جائیں گے ہم، چونکہ یہ تصوف ہے یہ تو ختم نہیں ہوتا نا. اس کو تو آپ جتنا سمجھتے جائیں گے، غور و فکر کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرتا جائے گا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.